نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ الم تر کیف فعل ربک بعاد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کیا تمہیں ان لوگوں کا قصہ یاد نہیں جو موت سے بچتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہر سے نکلے؟ اور کیا تمہیں اس شخص کا قصہ یاد نہیں جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مباحثہ کیا تھا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم یہ جانتے نہیں؟ اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ زمین کو دیکھا نہیں ہم نے کہ زمین میں کس قدر عمدہ عمدہ بوٹیاں اللہ رب العزت نے اگائی۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم خشک پڑی ہوئی زمین تک اللہ رب العزت ہم پانی کیسے پہنچاتے ہیں؟ اس خشک زمین تک کہ ہم پہنچاتے ہیں کہ ہم ساتھ جاتے ہیں، یا اس درخت کو زمین سے نکالتے ہوئے اس کے اندر ہم کوئی پھول بوٹے لگا دیتے ہیں، یا ہم اس میں پھل ڈال دیتے ہیں۔ کہاں سے یہ پھل آتا ہے؟ ایک بنجر ویران زمین ہے، اس کو ذرا سی کھیتی اس میں کر دی، اب اس میں ایک بیج ڈال دیا، اللہ رب العزت نے اس کو پودا بنایا، پھر اس کو پروان چڑھایا، پھر درخت بنایا، پھر اس درخت کے اوپر پھل اور پھول لگے، اس لکڑی کے اندر سے ٹہنیاں نکالنے والی ذات، ان ٹہنیوں سے پتے نکالنے والی ذات، اور ان ٹہنیوں پر پھلوں کو لگانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے؟ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ پر پھیلائے اڑتے ہیں اور کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سہارے کے سوا کون سا سہارا ہے ان کو؟ لیکن مجھے سہارا کہاں سے مل رہا ہے؟ میرے مسئلے کون حل کر رہا ہے؟ میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کون سے مسائل ہیں؟ میرے کون سے ایسے پریشانی کے لمحات ہیں جن میں میرا کوئی اور ساتھ دے رہا ہو، جس کو میں نے اپنی والدہ کا نام بتایا ہو، جس کو میں نے اپنی تصویر دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ حضرت آپ میرا مسئلہ حل کر دیں، یا میں نے کسی وظیفہ پر ایسے یقین بنا لیا کہ میرا مسئلہ ان وظیفوں سے حل ہونا ہے۔ یقین کیا ہو، سب سے پہلے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وظیفے تو لاکھوں ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے وظائف کی بھی، آج یہ وظیفہ، کل وہ وظیفہ، آج لونگ کے دانوں کا وظیفہ نکال دو، کل چینی کے اوپر وظیفہ نکال دو، پرسوں سکے پر وظیفے نکال دو، اور ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، نہ جانے کہاں تک جائے گی یہ دوڑ۔ لیکن ایسے اللہ والے بھی ہیں جو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ رب العزت کو یاد کر کے اپنے مسئلے حل کروائیں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ مسائل کو حل کروانے کے لیے راستہ کیا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل میں کیا کیا تھا، صحابہ نے اپنے مسائل پریشانیوں میں کیا کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج کے دور میں اگر کسی کو کہہ دیں کہ نماز کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کروا لیں، آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کوئی وظیفہ تو بتا دیں۔ یعنی یہ جو نفل پڑھنا اس کو وظیفہ نہیں سمجھتے، یہ جو دعا ہے اس کو وظیفہ نہیں سمجھتے، یہ وظیفہ جو الگ سے چیز ایڈ کر دی ہے اور اس کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟
میں نے پچھلے 2017 میں جنوری 2017 سے لے کر اب تک 5 سال ہو گئے مجھے، میں نے ان 5 سال میں کتنے ایسے لوگوں کو اور کتنی ایسی ماؤں بہنوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جو ساری زندگی اپنے شوہر کے لیے وظیفے کرتے کرتے مر گئیں، لیکن شوہر ٹھیک نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کر لی، انہوں نے اپنے لیے کیا تیار کر لیا، انہوں نے اپنے آپ کے لیے کیا بچا لیا اور کیا لے گئے۔ تو اگر اصل میں مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، مسئلہ کوئی بھی ہو، اللہ تو وہی ہیں جن سے آپ مانگ رہے ہیں۔ پریشانی کوئی بھی ہے تو اللہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ جو جا کے کہہ رہے ہیں حضرت میرا مسئلہ حل کر دیں، کہ انہیں اپنے اللہ پر یقین نہیں رہا، یہ چھوٹے چھوٹے رب بنانا ضروری ہو گیا۔ ایک گھر میں برتن کے اندر پانی میں چند پتے ڈوبے ہوئے تھے، پوچھنے پر بتایا کہ یہ بوٹی گھر میں ہوتی ہے تو رزق آتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے رزق تیرا مقدر میں لکھ دیا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو مقدر اللہ نے لکھ دیا، اس پہ یقین نہیں رہا، اب بوٹیوں پہ یقین آ گیا۔ ٹھیک ہے ویوز ملتے ہیں، ٹھیک ہے ویڈیوز چلتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے یقین کا کیا بنا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کہ نت نئے وظیفے بنا کے مارکیٹ میں لا کے اور لوگوں کو نئے سے نئے طریقے دکھا کر جو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگیے، بے شک آپ ایک وظیفہ بھی نہ کریں، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ میں واٹس ایپ پر 5 سال ہو گئے، میں نے اتنی محنت کی اور 3 سال لگے مجھے چینج یور لائف کورس بنانے میں، 2 سال سے میں وہ لوگوں کو کروا رہا ہوں۔ الحمدللہ کورس کرنے والوں کو میں کوئی وظیفہ نہیں کرنے دیتا، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اصل تو اعمال ہیں جن سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسئلے حل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے صحابی جب تم اللہ سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب اللہ نہ دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ایڈ کیا۔ سٹارٹنگ میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنیں، اس کے بعد یہ جو درود پاک آپ کو سامنے شو ہو رہے ہیں، ان درود مبارکہ کو ان میں سے کوئی بھی یا اور کوئی آپ، بہتر یہ ہے کہ 100 دفعہ تو لازمی پڑھیں، لیکن کم سے کم 3 ہے، 3 دفعہ 3 دفعہ پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، سب سے افضل درود پاک ہے۔ اور اگر زیادہ دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، یا ان چاروں میں سے یا اور کوئی درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو احادیث مبارکہ پہ ہمارا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بھی بیان کر لی، جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب اللہ کے نبی آپ سے فرما رہے ہیں مانگ لو، کون سے وظیفے کی ضرورت ہے آپ کو؟ ہر ویڈیو میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں اتر جائے، اس نیت سے میں عرض کرتا ہوں، آپ سنیں اس نیت سے کہ دل میں اتر جائے، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس عمل کے بعد مانگ لو، جو چاہتے ہو مانگ لو۔ اللہ مانگ رہے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے آپ کا عرض کیجئے، اللہ کا واسطہ بس کر دیں، وظائف کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرے مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس طرح میڈیسن سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتے ہیں، اس طرح وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلہ حل اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ان اعمال سے جن اعمال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، اگر وہ اعمال آپ کر رہے ہیں تو ان کو بے شک آپ وظیفہ کا نام دیں۔ پھر یہ درود پاک پڑھنا بھی وظیفہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو سٹارٹنگ میں بیان ہوئی، اس کو سننا بھی وظیفہ ہے، اور میرے چینل کے وظائف میں تو یہی ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، ان اپلوڈ ہونے والے سارے وظائف میں پلے ہونے والی، چلنے والی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو میں بھی عرض کروں گا، میرے دل میں یقین پیدا ہو جائے، آپ بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنیے، اس کے بعد درود پاک پڑھیے، پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجیے۔ اب اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، عمل کے آخر میں ایک دوسری حدیث مبارکہ عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ دعا اللہ رب العزت کے یہاں پہنچتی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اس لیے جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے، بس اس سے بہتر عمل آپ کو اور کوئی مل نہیں سکتا۔ اور میں پھر عرض کر دوں لوگوں کو جنہیں لگتا ہے کہ یہ تقریر ہے، تو یہ تقریر نہیں، یہ تفسیر ہے ہماری زندگی کی، کہ آج ہم دھکے کہاں کھا رہے ہیں اور ہمارا مسئلہ کہاں ہے۔
اس عمل کو کیجئے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔